نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، آج کی اس تقریب سعید کی غرض و غایت آپ کو بتا دی گئی۔ میں بھی ان عزیزوں کو جنہوں نے اس بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع کیا اور اس کا آج 100 نمبر پروگرام ہے، ان کی خدمت میں مبارکباد بھی اور تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق دی۔ دیکھیں، اس تنظیم کی جو خصوصیت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی لالچ نہیں ہے، نہ مقرر کو، نعت خوان کو، قاری کو، نقیب محفل کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ آج جمعے پر بھی میرا موضوع تھا کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں کمزوری آ گئی ہے۔ مولوی کا شعبہ کہ وہ بھی اگر اچھا مقرر ہے تو وہ پیسے پہلے مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے اکاؤنٹ میں جمع کراؤ، بینک میں جمع کراؤ، اور جو سٹیج پر ہو جائیں وہ بھی میرے ہی ہیں، بغیر پیسوں کے وہ نہیں آتا۔ اور پیر کی بات تو میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر انہیں سنایا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نذرانہ نہیں پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ پیر کی نگاہ میں مرید کی جیب پر رہتی ہے۔ ایک لطیفہ ہے کہ پیر ڈوب رہا تھا نا، تو مرید نے کہا کہ پیر صاحب ہاتھ دیں، تو پیر نے ہاتھ پیچھے کیا۔ دوسرا مرید کھڑا تھا تو جو قریب تھا اس کو کہا بھائی یہ پیر کو نہ کوئی ہاتھ دے، تم پیر کو کہو ہاتھ لے۔ جب کہا پیر کو ہاتھ لے تو پیر نے ہاتھ پکڑ لیا، پیر سے باہر آ گئے۔ تو بات کھلی بھائی کیا بات ہے، جب کہا گیا پیر ہاتھ دے تو اس نے ہاتھ پیچھے کیا۔ انہوں نے کہا پیروں کو عادت دینے کی نہیں ہے، لینے کی ہے۔ اس شعبے میں بھی کمزوری آ گئی ہے۔ آپ کی سیاست کا شعبہ ہے، اس میں کمی ہے، عدالت کا شعبہ ہے، انتظامیہ کا شعبہ ہے، کوئی شعبہ بھی کرپشن سے پاک نہیں ہے، اور زوال کی وجہ بھی یہی ہے۔ برکیف یہ غنیمت ہے کہ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، یہ غنیمت ہے کہ کچھ لوگ باقی ہیں جن کے دلوں میں لالچ نہیں ہے۔ اور میں تو اہل سنت والجماعت کے اندر مرحلہ پہلی بار سن رہا ہوں اس تنظیم کی یہ خوبی کہ بغیر لالچ کے ساؤنڈ بھی اپنا ہے اور اپنے صفحے بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لنگر کا اہتمام نہیں کرنے والا کوئی تو خود ہی کر لیتے ہیں۔ سارا کام آخرت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، دنیا سے کوئی غرض نہیں۔ دو بدیوں کی ایک تنظیم مجھے یاد ہے، اس تنظیم کا نام بھی تنظیم اہل سنت، ان کا ہیڈ کوارٹر ملتان۔ آپ نے اگر جلسہ کرانا ہے تو ان کے دفتر سے رابطہ کریں گے کہ ہمیں ایک مقرر چاہیے، وہ مقرر بھیجیں گے۔ مقرر آپ سے کوئی پیسے نہیں مانگے گا، پیسے وہی دیں گے، دفتر والے دیں گے، وہ تنظیم والے خود اکٹھے کرتے ہیں، لیکن مقرر کو
آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، آپ کو تقریر سنائے گا، یہ ہے کہ وہ آپ کا مہمان ہے، آپ نے اسے کھانا کھلا دیا ہے، لیکن آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ پیسے دینے پڑیں گے۔ یہ مجھے نہیں معلوم اب یہ تنظیم ہے یا نہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ اہل سنت والجماعت کی پہلی تنظیم ہے جس کو میں سن رہا ہوں کہ یہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کو قبول فرمائے، کیونکہ جنت میں جس نے بھی جانا ہے وہ رب کے فضل سے جانا ہے، اور یہ بات حدیث میں ہے، اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے، کبھی اپنے عمل پر نہ تکبر کریں نہ فخر کریں۔ اللہ کے فرمایا جو شخص بھی جنت میں جائے گا رب کے فضل سے جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی رب کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن عمل کا حکم دے رہا ہے، یہ بات بھی حدیث میں ہے کہ خالق کے کائنات نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے سب کچھ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، جنتی بھی لکھ دیے گئے، جہنمی بھی لکھ دیے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو آپ کے پاس دو کتابیں تھیں، دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کتاب میں جنتیوں کے نام ہیں، اس کتاب میں جہنمیوں کے نام ہیں، اور رب تعالیٰ نے ٹوٹل کر دیا، میزان کر دیا ہے، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے تو عمل کی؟ تو اللہ کے میں فرمایا سددوا وقاربوا، جو تمہارا کام ہے وہ تم کرو، باقی کام رب کی رحمت کے حوالے کر دو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، عمر 60 سال ہے، ان سے کسی نے پوچھا نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، میرے دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، سامنے کعبہ ہے، پیچھے موت ملک الموت کھڑا ہے، اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، اور میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے کیونکہ موت پیچھے کھڑی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ نماز کتنی مدت سے پڑھ رہے ہو؟ تو فرمایا کہ 60 سال سے، لیکن پھر بھی یقین نہیں ہے کہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کبھی بھی اپنے عبادت پر بھی تکبر کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ ایک صوفی کی بات فضائل اعمال میں نے پڑھی، آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ بندے کا سب سے بڑا دشمن ادھر اندر ہے، نفس امارہ، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے بعض بندے کہتے ہیں جی مجھ میں کمزوری یہ ہے کہ میں حق کہتا ہوں، مجھ میں خامی ہے کہ میں حق کہتا ہوں، حقیقت میں وہ اپنی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے اندر خامی ہے کہ میں حق بات منہ پر کہہ دوں، وہ حقیقت میں اپنی تعریف کر رہا ہے۔ یہ نفس امارہ کا انداز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب ایک جنگ سے واپس آئے تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں گردنیں کٹتی ہیں وہ جہاد چھوٹا ہے تو بڑا جہاد کون سا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا نفس امارہ سے جہاد بڑا جہاد ہے، کیونکہ یہ دشمن آپ کے اندر ہے،
مجھے صوفی والی بات بھول نہ جائے، صوفی کی بات کرنی ہے۔ نفس امارہ جسے سلطان عارفین کہتے ہیں، باج فقیرہ کسے نہ ماریا، اے ظالم چور اندردہ ہو۔ حضرت باجدی بسامی کہتے ہیں کہ میں 25 سال اس نفس امارہ کے لیے لوہار بنا رہا، عبادت کے ہتھوڑے سے میں اس نفس امارہ کو کوٹتا رہا۔ 25 سال، ایک دن کی بات نہیں ہے، 25 سال۔ اور وقت کا ولی کہہ رہا ہے، وقت کا غوث کہہ رہا ہے، 25 سال نفس امارہ کو میں اپنی عبادت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا، اور پھر میں نے سمجھا کہ یہ مر گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر جب میں نے اسے غیر کی نظر سے دیکھا، یعنی نفس امارہ کو غیر کی نظر سے دیکھا، تو اس میں ایک عیب بھی موجود تھا، خود پسندی، کہ میں بڑی چیز ہوں۔ یہ اکثر کمزوری ہر بندے میں ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تو مسکین ہوں، میں تو ناچیز ہوں، زبان سے کہہ رہا ہے، نفس امارہ گواہی نہیں دیتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس میں خود پسندی ہے ابھی، تو کہتے ہیں 5 سال میں نے پھر لگائے، 30 سال کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ مر چکا ہے، اور میں نے اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ ایک اللہ کے ولی کو اپنے نفس امارہ کو شکست دینے میں 30 سال لگ گئے۔ تو لہذا کوئی بندہ عام کہے کہ جناب نفس امارہ میرے تابع ہے، تو یہ بات مشکل ہے۔ جس صوفی کی بات میں کہہ رہا تھا فضائل اعمال میں ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا عبادت کرنے والا ایک جزیرے میں تھا۔ جزیرہ اسے کہتے ہیں کہ وہ خشکی جس کے ارد گرد سمندر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جزیرے میں اس کے لیے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور ساتھ اس میں میٹھے پانی کا چشمہ۔ وہ انار کھا لیتا، پانی کا چشمے کا پانی پی لیتا، اور رب کی عبادت کرتا، اور کوئی کام نہیں اس جزیرے میں۔ 400 سال اس نے عبادت کی، اور پھر موت آ گئی۔ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب تعالیٰ فرمایا فرشتوں کو اذهبوا بعبدی الی الجنۃ برحمتی، میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اس بندے کو خیال آیا کہ رب تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہے، یہ 400 سال میں نے سجدے دیے ہیں، 24 گھنٹے میں رب کی عبادت کرتا رہا، میری عبادت کو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو بندہ بول پڑا کہ مولا کریم میں نے 400 سال تیری بارگاہ میں سجدے کیے ہیں، باتیں کی ہیں، پوری زندگی صرف کر دی ہے، میرا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، میری عبادت کا ذکر نہیں ہوا۔ تو خالق کے کائنات نے فرمایا اچھا تو اب اس نے عبادت کا بدلہ چاہتا ہے، تو چلو میزان عدل کو قائم کرتے ہیں۔ میزان کو قائم کیا گیا، رب تعالیٰ فرمایا اس کی آنکھ کی نعمت ایک پلڑے میں ڈالو، اور اس کی 400 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ رب کی نعمت ایک آنکھ والی بھاری ہو گئی، اس کی باتوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ رب تعالیٰ فرمایا اذهبوا بعبدی الی النار بعدلی، اب میرا انصاف کہہ رہا ہے، یہ رب کا عدل ہے، جتنی تمہاری محنت ہے اتنا بدلہ یہ عدل ہے، اور بغیر اور جرم کے باوجود معاف کر دے یہ اس کا فضل ہے۔ رب تعالیٰ فرمایا کہ میرے عدل سے اسے جہنم میں لے جاؤ۔ تو بندہ پھر رویا کہ خدا تو اپنی رحمت سے ہی ادھر بھیج دے۔ لہذا نفس امارہ اس کا بھی خیال رکھیں۔ یہ میرے عزیز ہیں، یہ جوان ہیں، بہت اچھا کام شروع کیا ہے۔ کبھی ان کو نفس امارہ اس فخر میں مبتلا نہ کر دے
کہ ہم ہی چلا رہے ہیں، ہمارا رب پر احسان ہے یا اسلام پر کوئی احسان ہے؟ نہیں۔ بات تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ کہتے ہیں منت منے کے خدمت بتاشتت، منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منے ازو کہ بخدمت بتاشتت۔ شعر کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی بادشاہ نے تجھے اپنا نوکر رکھ لیا ہے تو بادشاہ پر احسان نہ لاد کہ میں تیری خدمت کر رہا ہوں، اس کا احسان مان کہ اس نے تجھے خدمت کے لیے چن لیا ہے۔ سعدی کا مقصود یہ تھا اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے کبھی رب پر احسان نہ جتلانا کہ خدایا میں تیرے دین کی تبلیغ کر رہا ہوں، کیونکہ تو اپنی آخرت کو ٹھیک کر رہا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا میں نے آج تک کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، میں نے آج تک کسی کے ساتھ برائی نہیں کی۔ تو پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، کسی کے ساتھ برائی نہیں کی، مقصد یہ ہے کہ اس نیکی کا فائدہ مجھے ہے، اس برائی کا نقصان مجھے ہے، لہذا نتیجتاً مجھے دیکھنا ہوگا، لہذا نیکی کر رہا ہوں تو میں اپنے لیے، اور خرابی کرتا ہوں تو اس کی سزا بھی میرے لیے ہے۔ لہذا نفس امارہ کے بارے میں قرآن پاک میں بے وما بر نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا فرمان ہے کہ نفس امارہ برائی کا حکم کرتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس پر خالق کے کائنات رحم فرما دے، وہی بچتا ہے۔ باقی رہی بات اللہ کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے، ہاں ایک بات، یہ بات کو میں چھیڑنے سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ رب تعالیٰ کا تعلق بندوں سے صرف محبت کا ہے۔ اس کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز۔ رب تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انبیاء اسی کے محتاج، فرشتے اسی کے محتاج، جنات اسی کے محتاج، ساری مخلوق جو بھی ذی روح ہے وہ رب کی محتاج ہے، رب تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ رب تعالیٰ کا تعلق بندوں سے صرف محبت کا، اور وہ حدیث بھی ہے کہ رب تعالیٰ اگر کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو پہلے جبریل کو بلاتا ہے کہ یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ تو جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ عالم ملائکہ میں اعلان کر دو ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت رکھو۔ رب کا تعلق صرف بندے سے محبت کا ہے۔ اس کو اس مثال میں سمجھیں کہ ماں اپنے شیرخوار بچے سے محبت رکھتی ہے، ماں اس شیرخوار بچے کی محتاج نہیں ہے، لیکن محبت کی بنا پر رات کو اٹھ کر اسے دودھ پلاتی ہے، پیشاب کر دے تو اس پیشاب کو صاف کرتی ہے، اگر وہ روتا ہے اس کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج کرتی ہے۔ 24 گھنٹے ماں اس شیرخوار بچے کا خیال رکھتی ہے۔ ماں محتاج نہیں ہے، بچہ محتاج ہے، لیکن ماں خیال کیوں رکھتی ہے؟ کہ ماں کو اس سے محبت ہے۔ رب تعالیٰ اپنے جن بندوں سے محبت رکھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔
اور جس کا اللہ ہو گیا اسے کیا فکر۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، جو لوگ اپنے رب کی محبت میں نکلے تھے، بستی سے ایک غار میں سو گئے۔ قرآن کہتا ہے 309 سال سوتے رہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کے پہلو بدلتے رہے۔ یہ محبت ہے۔ 309 سال وہ سوتے رہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کے پہلو بدلتے رہے۔ صرف پہلو نہیں بدلے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ رب نے اپنا نظام شمسی بدل دیا۔ قرآن میں ہے کہ سورج جب نکلتا تھا تو اس کی روشنی ادھر، دھوپ ادھر پڑتی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جب نکلا کر تو ذرا سائڈ پر، میرے بندوں کو تیری دھوپ نہ لگے۔ جب ڈوبنے لگتا تھا فرمایا ذرا اس غار سے ہٹ کر جانا تاکہ میرے بندوں کو تیری دھوپ نہ پہنچے۔ اپنا نظام شمسی 309 سال بدل دیا۔ وجہ صرف جذبہ محبت ہے کہ ان بندوں سے رب محبت کرتا ہے۔ کہ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ بعض بندوں سے پوچھے گا یا ابن آدم انا مرضت فلم تعودنی، اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا، مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ بندہ عرض کرے گا خدایا تو رب العالمین، کیف اعوذک وانت رب العالمین، تو ہر بیماری سے، ہر نقص سے پاک، تو جہانوں کا پالنے والا، تو کب بیمار تھا کہ میں تیری بیمار پرسی کرتا؟ تو رب تعالیٰ فرمایا کہ ان عبدی فلانا مرضا فلم تعودہ، میرا بندہ بیمار تھا تو اسے پوچھنے نہیں آیا۔ لو اتہو لوجدتنی، اگر اس کی بیمار پرسی کے لیے آتا تو مجھے وہاں پاتا۔ مراد ہے میری رضا کو پا لیتا۔ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نمایاں اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ جہاں تک اللہ کے محبوب کا ذکر، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کی تفاسیر میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے جبریل امین سے پوچھا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حبیب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر میں آغاز سے شروع کروں تو قرآن پاک میں ہے کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھی ہے کتاب نشر الطیب کے اندر، کہ آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ عرش کے کناروں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، زمین پر بھیج دی گئی، 300 سال روتے رہے، اور پھر خالق کائنات کے محبوب کے وسیلے سے دعا کی، یعنی بحق محمد اغفر لی۔ عام دیوبندی یہ بات نہیں مانتے ہیں، لیکن ان کے حکیم علمت نے لکھی ہے، نشرتی کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب کے وسیلے سے دعا کی، رب نے قبول کر لی، اور پوچھا آدم کیسے معلوم ہوا؟ تو آدم علیہ السلام نے یہی عرض کیا، مولا کہ میری تخلیق سے پہلے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، میں نے معلوم کر لیا کہ وہ ہستی تجھے زیادہ محبوب ہے۔ یہ جو حدیث ہے نا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، میں آج ہی دیکھ رہا تھا، یہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں لکھا ہے۔ دنیا وہابیت ان کو نہیں مانتے، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لیکن لکھنے والا ایک مستند شخصیت ہے، وقت کا ایک ولی کامل ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے۔ عزیزان گرامی، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو تفسیر بتا رہا تھا۔ اصل میری آج کی تقریر کو کچھ سرپاؤ نہیں ہوتا، مجھے بات بھول جاتی ہے۔
تفسیر میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل سے کہ رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا؟ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب کلمہ طیبہ دیکھیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے حبیب کا ذکر ہے، اذان میں دیکھیں رب کا ذکر ہے، حبیب کا ذکر ہے، قرآن میں دیکھیں رب کا ذکر ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور نماز میں دیکھیں تو رب کا ذکر ہے تو اس کے حبیب کا ذکر بھی ہے۔ اگر خالق کائنات کے حبیب کے ذکر کو ہٹا دیں تو نماز کامل ہی نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہے۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بے حجاب، میرا سجود بے حجاب۔ اور سب سے ذکر بلند کرنے والی بات درود پاک ہے۔ یہ وصف، یہ صفت کسی اور نبی کو نہیں ملی کہ کسی اور نبی کے بارے میں کسی کتاب آسمانی کے اندر، تورات انجیل کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ہو۔ یہ آیت صرف قرآن میں ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ رب تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو بھی، اس کا مسئلہ بھی سن لیں۔ جب یہ آیت پڑھی جائے تو درود پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ خالق کائنات ہوں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، درود پڑھو۔ لیکن یہاں ایک عجیب حکمت بھی ہے، زندگی میں ایک بار پڑھنا تو فرض، جس محفل میں اللہ کے محبوب کا نام لیا جائے تو پڑھنا واجب، اور بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب تعالیٰ کہتے ہیں سلو، اے ایمان والو تم پڑھو، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، خدایا تو پڑھ۔ یہی معنی ہے صلی کا۔ رب تعالیٰ کہتا ہے سلو، تم پڑھو، تو ہم عرض کرتے ہیں اللہم صلی، خدایا تو پڑھ۔ وجہ کیا ہے؟ رب کہتا ہے سلو تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی تو پڑھ۔ یہ بات غالب نے کہی ہے، غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے ہیں کہ آپ ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ غالب کو کسی نے کہا غالب تم بڑے شاعر ہو، یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتے ہو، کبھی اللہ کے محبوب کی تعریف میں کوئی نعت لکھی ہے؟ اس نے نعت لکھی، یہ نعت کا آخری مصرع ہے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتے ہیں کہ مولا کریم تو اپنے حبیب کا مقام جانتا ہے، لہذا تو اس کے مقام کو تو ہی بیان کر سکتا ہے۔ درود کے اندر یہی بات ہے کہ مولا کریم ہم تیرے حبیب کے مرتبے اور شان کو نہیں جانتے، اس کی شان اور مرتبے کے مطابق تو اس پر رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ تو لہذا یہ درود کیا ہے؟ یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ رب بھی اپنے حبیب کا ذکر کر رہا ہے، اس کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کرو۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ آپ نے درود پڑھا اور ادھر ہی رہ گیا ہے، آپ کا یہ درود اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے محبوب عالم برزخ میں حیات جسمانی اور روحانی دونوں طرح رکھتے ہیں کہ یہ درود آپ پر پیش کیا جاتا ہے، امت کے اعمال آپ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ کھڑا ہے روضہ اقدس کے پاس، اسماء الخلائق، مخلوق میں سب سے زیادہ سننے والا۔ اگر کروڑوں بندے اکٹھا پڑھ رہے ہیں، کوئی چین میں، جاپان میں، مراکش میں یا اسپین کے اندر کہیں بھی پڑھ رہا ہے، تہ خانے میں پڑھ رہا ہے، ہوائی جہاز میں پڑھ رہا ہے، وہ فرشتہ درود سنتا ہے۔ سنتا نہیں بلکہ پڑھنے والے کا نام جانتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ درود پیش کرتا ہے تو عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے تو کہ درود تو نے یہاں نہ پڑھا ہے، تیرا نام وہاں لیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب فرمایا ابی بن کعب ادھر آؤ، میں سورت پڑھتا ہوں لم یکن الذین کفروا، اور تم سنو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ سب سے زیادہ خوش آواز ہیں، تو آپ
مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں سنوں، تو اللہ کے فرمایا کہ رب نے حکم دیا ہے کہ حبیب پڑھ اور ابی بن کعب سنے۔ تو ابی بن کعب نے پوچھا اللہ کے رسول کیا رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لیا ہے۔ وہ صحابی رونے لگ گئے کہ میری خوش نصیبی کہ رب نے میرا نام لیا ہے۔ تو تمہاری کتنی خوش نصیبی ہے، درود تم یہاں پڑھ رہے ہو، تمہارا نام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں لیا جا رہا ہے۔ اور وہ لجپال نبی تو پھر قیامت کے دن بھی تمہیں بھولنے والا نہیں ہے۔ بات تو خیر وہ شیخ سعدی کے ہے کہ دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر۔ اللہ کے محبوب کے جہاں تک ذکر کی بات ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کے محبوب کی تعریف کا حق ادا کر دیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بات وہی ہے جو شیخ سعدی نے کہی ہے، میں ساری زندگی لگا رہوں، ساری راتیں لگا رہوں، اللہ کے محبوب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ شیخ سعدی نے کیا کہا ہے، دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر، ما ہم چنا در اول وصف تماداں۔ یا رسول اللہ زندگیوں کے دفتر ختم ہو گئے لیکن تیری تعریف کا پہلا باب ختم نہیں ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔